الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دورہ سرفناب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا دورہ سرفناب کا آخری سیشن ہے۔ سبق نمبر ناب کے اندر خلاصۃ الناب میں سبق نمبر 70 نمبر سبق ہے، اس کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 70، 71 اور 72 تین اسباق ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ صلات کا بیان ہے، کہتے ہیں جو اسم بواسطہ حرف جر مفعول بھی بنے اسے صلہ کہتے ہیں۔ مفعول بھی کا جب سبق ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ مفعول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، مفعول بھی صریح اور مفعول بھی غیر صریح۔ وہ مفعول بھی کہ جو بغیر حرف جر کے واسطے کے ہو اس کو مفعول بھی صریح، اور جو مفعول بھی حرف جر کے واسطے کے ساتھ ہو اسے مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں۔ تو یہاں جو صلات کا بیان ہے تو وہ مفعول بھی غیر صریح کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اسم بواسطہ حرف جر مفعول بھی بنے اسے صلہ کہتے ہیں، جیسے غضب اللہ علیہم۔ اسی طرح اب غضب اللہ علیہم میں جو ہے اللہ اس میں جلال غاضبہ کا فاعل اور علیہم یہ مفعول ہے، اور علی جار کے واسطے کے ساتھ یہ مفعول بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم صلہ کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے 7 حروف جارہ من، الی، ان، علی، فی، با اور لام جارہ، ان کو صلہ کہتے ہیں۔ یعنی صلہ جب بھی بن کے آئے گا تو انہی میں سے کوئی آئے گا، من آئے گا، الی آئے گا، ان آئے گا، علی آئے گا، فی آئے گا، با آئے گا اور لام جارہ آئے گا، یہ سبھی جارہ ہے۔ مثال کے طور پر یؤمنون بالغیب، تو اس میں با جو ہے وہ حرف صلہ بن رہا ہے یؤمنون کا، ٹھیک ہے۔ عربی عبارت کے فہم کے لیے صلات کے معنی معلوم ہونا اور یہ معلوم ہونا کہ کون سا فعل کس صلے کے ساتھ کس معنی میں آتا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے، اس کو ایک صلے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کچھ اور معنی ہوتا ہے، دوسرے صلے کے ساتھ استعمال کرے تو کچھ اور معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور زمانہ ایک فعل ہے ضرب یضرب، اس کو آپ اس کا مفعول بھی آپ بغیر اس کے لے کے آئیں صلے کے تو اس صورت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور اگر فی کے صلے کے ساتھ لے کے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے فی کے صلے کے ساتھ جو ہے یہ ضرب کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضرب وہ جو اصطلاح ہے میتھ کی جو ملٹیپلائی کرنا، وہ ضرب کرنا جو اصطلاح ہے اس کے معنی میں بھی عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے فی کے صلے کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے کہ کس صلے کے ساتھ کیا معنی دے گا۔ جیسے یؤمنون جو ہے یہ با کے صلے کے ساتھ تصدیق کرنے کا معنی دیتا ہے، اور بغیر صلے کے آ جائے تو امن دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن یہاں صرف صلات کے بعض معنی کے بیان پر اکتفا کیا جائے گا۔ اب صلات جو ہیں یہ جو حروف انہوں نے بیان کیے ان کے بعض معنی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اب ہر فعل کا کون سا صلہ آتا ہے اور کس صلے کے ساتھ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنی پڑے گی، اور ادب کی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی پڑیں گی۔ جب ادب کی کتابیں ہم پڑھیں گے اور اس کے اندر بہت سارے جو افعال ہیں یا شبہ فعل ہیں، مصادر ہیں، وہ صلات کے ساتھ استعمال ہوں گے، اور ان کا ہم معنی دیکھتے رہیں گے لغت کی طرف کہ اس کا اس صلے کے ساتھ یہ معنی بنتا ہے، اس کا اس صلے کے ساتھ یہ معنی بنتا ہے، اس کا اس صلے کے ساتھ یہ معنی بنتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خصوصی طور پر نثری عبارتیں اگر ہم پڑھیں، جیسے مقامات حریریہ ہے، تو اس طرح کے جو کتابیں ہیں ان میں بہت اچھی طرح سے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ یہاں پر من، الی، فی، ان، علی، حتی، اپنا با اور لام جو ہے ان کے بارے میں چند ایک معنی ان کے بیان کر رہے ہیں۔ باقی تفصیلی معنی جو ہیں وہ آپ میاں تعمیل میں دیکھ سکتے ہیں، اور میاں تعمیل میں کبھی بھی آپ پڑھنے کے لیے جائیں، ہمارے ہاں جب میاں تعمیل درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے تو وہاں پر زیادہ تر طلباء جو ہیں وہ ترکیب پر غور کرتے ہیں۔ یعنی درس نظامی کے نصاب میں چونکہ اس کے دونوں چیزیں ہیں، ترکیب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو لکھا ہوا ہے جو اپنا متن ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی موجود ہے نصاب کے اندر، لیکن چونکہ ترکیب کے لیے ایک ہی کتاب ہے تو اس وجہ سے طالب علم زیادہ تر اس میں جو فوکس کرتے ہیں وہ ترکیب کو کرتے ہیں، اس میں جو مفاہیم ہیں ان کی طرف فوکس نہیں کرتے۔
تو ابھی اگر آپ فوکس نہیں کر پائے جب آپ نے میات عمل کی ترکیبیں کی ہیں تو آپ اب 7 نوعوں کی بجائے پوری کی پوری اس کی نوعیں آپ پڑھیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جو چھپی ہے یہ میات عامل، اس پہ جو حاشیہ ہے اس حاشیے کو بھی پڑھیں. بہت سارے آپ کو ایسی باتیں جو آپ کو حاشیے سے ملیں گی وہ آپ کو متن سے بھی بہت مطلب متن کو سمجھنے میں بھی فائدہ دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا علم کا خزانہ ہے جو حاشیے کے اندر موجود ہے. ہم حاشیے کی طرف تو بالکل ہی توجہ نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں حاشیے کے اندر کون سا ترکیبی حل دیا ہوا ہے، ترکیبی حل دیا نہیں ہوا، لہٰذا ہم حاشیے کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو حاشیے کے ساتھ مکمل میات عامل کو پڑھیں، اس سے ہمیں بہت بڑا سیلوں کے بارے میں فائدہ حاصل ہوگا، علم حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صلات کو صرف نہ پڑھیں، بلکہ جتنے بھی عوامل ہیں سب کو پڑھیں. عوامل کے اعتبار سے بہت بڑا علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور ہمیں عربی عبارت کو حل کرنے میں اس میں بہت ساری جو دقتیں ہیں وہ وہاں پہ حل ہوتی نظر آئیں گی. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ من یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے. جیسے سبت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہ بصرہ سے میں نے کوفہ تک سفر کیا. اب من نے بصرہ سے سفر کرنا، بصرہ سے سفر کی ابتدا کرنے کا معنی دے رہا ہے، تو یہاں پر من جو ہے یہ ابتدا کا معنی دے رہا ہے. من تبعیض کا معنی دیتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے، ٹھیک ہے. اور کچھ کا معنی تبعیض، بعض کا معنی دینا. اور اسی طرح سے تعلیل کا معنی علت بیان کرنے کا معنی دیتا ہے، جیسے مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا. مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا. 3 معنی بیان کیے ہیں من کے. وہاں پر آپ دیکھیں گے میات عامل کے اندر تو میرے خیال میں کافی ہیں، 8-10 معنی ہیں، شاید 8 تو ہیں میرے خیال میں. الہ جو ہے یہ انتہا کا معنی دیتا ہے، جیسے وصلت الی المدینہ، میں مدینہ تک پہنچا، شہر مدینہ تک پہنچ گیا، شہر تک پہنچ گیا. مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. الف لام کے ساتھ آئے تو مدینہ طیبہ مراد ہوتا ہے، اور الف لام کے بغیر آئے تو پھر اس سے مراد مطلقاً کوئی سا بھی شہر ہو سکتا ہے. مع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کے آیت کریمہ لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر الہ جو ہے یہ مع کا معنی دے رہا ہے. اسی طرح سے الہ جو ہے یہ فی کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ہم تمہیں قیامت والے دن میں جمع کریں گے. اب یہاں الہ جو ہے وہ فی کا معنی دے رہا ہے، ظرفیت کا معنی دے رہا ہے. اچھا، فی کا معنی دینے کا مطلب ہے ظرفیت کا معنی دینا، مع کا معنی دینے کا مطلب ہے مصاحبت کا معنی دینا، ٹھیک ہے. فی جو ہے یہ خود ظرفیت کا معنی دیتا ہے، اصل معنی اس کا یہی ہے، جیسے المال فی الکیس. اچھا، ان میں سب کے اپنے اپنے اصلی معنی بھی ہیں، اور اصلی معنی سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے ان کا. تو اصلی معنی پر یہ اصل میں دلالت کریں گے. کوئی ایسا کرینہ ہو جو ان کو ان کے اصلی معنی سے پھیر کر ان کے مجازی معنی کی طرف لے کے جائے تو ہم مجازی معنی مراد لیں گے، وگرنہ ہم اصلی معنی کی طرف ہی رکھیں گے اس کو. تو یہاں پر فی جو ہے ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے المال فی الکیس، مال جو ہے وہ کیس میں ہے، کیس جیب کو کہتے ہیں. الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فی، جیسے لأصلبنکم فی جذوع النخل، ہم ضرور تمہیں سولی چڑھائیں گے، میں ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل. جذوع النخل کہتے ہیں، نخل کہتے ہیں کھجور کو، اور جذوع جزء ان کی جمع، یہ مطلب اس کا ہوتا ہے تنا کھجور کا جو ہوتا ہے موٹا، اس کو کہتے ہیں. تو اس میں سلیب نہیں دینا ہے، سولی نہیں دینی، اس کے اوپر دینی ہے، تو اس وجہ سے فی الہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سببیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حدیث پاک اخذت امرأۃ فی حرۃ، یہ وہ حدیث پاک جس میں عورت نے بلی کو باندھ کے رکھ لیا تھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی تو وہ مر گئی، تو اس وجہ سے عورت جہنم میں گئی. تو اخذت عورت کا مواخذہ کیا گیا، عورت کو پکڑا گیا، فی حرۃ، بلی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب بلی کی وجہ سے علت بیان کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے فی کو، تو یہاں پر فی جو ہے وہ تعلیل کے لیے آ رہا ہے، سبیت کے لیے آ رہا ہے. اس کے بعد ان فرماتے ہیں مجاوزت کے لیے آتا ہے. مجاوزت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تجاوز کر دینا، جیسے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا قوس کے ذریعے سے. اب قوس سے پھینکا میں نے، تو قوس سے وہ تجاوز کر گیا، تو مجاوزت کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا. اب الساق کا معنی ہے خواہش کے ذریعے کلام، خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتا. تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے. اب یہاں پر ان جو ہے وہ تعلیل کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے.
اعلیٰ حرف جار ہے، یہ استعلاء کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، استعلاء بلندی چڑھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ با کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مررت علیہ، یہ اصل میں مررت بہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفر، ای ان کنتم فی سفر، یعنی تم سفر میں ہو، اگر تم سفر میں ہو، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ با الصاق کے لیے آتا ہے، جیسے مررت بخالد، میں خالد کے پاس سے گزرا۔ استعانت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، الصاق کا معنی ہوتا ہے ملنا، اور استعانت مدد طلب کرنا۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ تادیہ لازم کو متعدی کرنے کے معنی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ذهب اللہ بنورہم، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور با جارہ کے ذریعے سے اس کا معنی ہو گیا لے جانا، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ ظرفیت زید بالبلد، زید شہر میں ہے، یہاں پر بالبلد با جارہ جو ہے یہ فی کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے، زید شہر میں ہے۔ لام اختصاص، لام اختصاص کے لیے آتا ہے، جیسے الجل للفرس، جل کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک مرتبہ آپ کو، کہ جو جانور ہوتے ہیں جیسے گھوڑا وغیرہ ہے، اس کے اوپر جب زین رکھی جاتی ہے تو زین ہوتی ہے سخت ہوتی ہے، تو وہ اس کے جسم پہ زخم کر دے گی، اس وجہ سے اس کے نیچے کپڑا رکھا جاتا ہے، اس کو جل کہتے ہیں۔ تو الجل للفرس، جل جو ہے وہ فرس کی ہے، گھوڑے کی ہے، یعنی گھوڑے کے ساتھ خاص ہے اور جانوروں پہ نہیں ڈالی جاتی۔ تعلیل کے لیے آتا ہے، جیسے جئتک لاکرامک، میں تمہارے پاس تمہاری عزت کرنے کے لیے آیا، اکرام اکرامی کا وجہ بیان کرنے کے لیے۔ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ تعالیٰ کی قسم اجل یعنی موت جو ہے وہ مؤخر نہیں کی جائے گی۔ ہمارا یہ سبق ختم ہوا، آگے جملوں کے اعراب کا بیان ہے۔ یہ جملوں کے اعراب کا بیان بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ جملے کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ کس جملے کو ہم نے کس جملے کے ساتھ ملا کے ترکیب کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس کا ماقبل کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم اس کو گھسیٹ کے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تراکیب مشکل ہو جاتی ہے، اور طالب علم بڑی ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ترکیب اتنی مشکل ہے، ہم کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری ایسی مقامات جہاں پر ترکیبی کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو پھر بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے قسم اور جواب قسم ہے، اب قسم الگ ایک جملہ ہے، جواب قسم ایک الگ جملہ ہے، دونوں کو جب آپ گھسیٹ کے ایک جملہ بنانے کی کوشش کرو گے، ایک چیز بنانے کی کوشش کرو تو مشکل ہوگی۔ اسی طرح سے معطوف اور معطوف علیہ جو ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات یہ مل کر تیسرے پیچھے کسی کلام کا کچھ حصہ بن رہے ہوتے ہیں، اگر یہ دونوں مل کے پیچھے کسی کلام کا حصہ نہیں بن رہے اور معطوف علیہ دونوں ہی جملے ہیں، تو اس صورت میں ان کو ملا کے کچھ بنانے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دھکے سے اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکیب میں صرف اس کام کا فائدہ ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، ترکیب میں وہ کام کرے جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، وہ کام جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، فضول میں اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فضول میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ترکیب طلبہ پر مشکل ہو جاتی ہے، وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کریں، تو پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پیچیدگیاں کم کریں ترکیب کے اندر، طلبہ کے لیے آسانی ہوگی، اور ان کو مین اصل قواعد جن کی وجہ سے ترجمے میں فرق پڑے گا، جن کی وجہ سے مفہوم کے اندر فرق پڑے گا، اس کو ہم طالب علموں کے سامنے رکھیں تو ترکیب میرے خیال میں آسان زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر جو جملوں کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے، تو جملہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی ہوگا تو اس کا اعراب محلی ہوگا، کیونکہ مبنیوں کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اب محل مرفوع، محل منصوب اور محل مجرور ہوگا اور محل مجزوم ہوگا، یہ چار جو ہے وہ اس کے اعراب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اب ان کے علاوہ جتنے بھی وہ جملے ہیں کہ جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کی 9 قسمیں بیان کی ہیں، ان کو الگ سے استاد صاحب نے بیان کیا ہے۔ چلے ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جملہ محلن کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور، کبھی مجزوم ہوتا ہے، اور کبھی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ محلن مرفوع وہ جملہ کہ جو مبتدا کی یا حرف مشبہ بالفعل کی یا لائے نفی جنس کی خبر ہو، یا کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہو۔ آپ کو یہ پتہ ہے مبتدا کی خبر جو ہے وہ جملہ واقع ہو سکتا ہے۔ اب جب جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو سکتا ہے تو وہ مبتدا کی خبر واقع ہو سکتا ہے، تو مبتدا کے اوپر داخل ہونے والے جتنے بھی نواسخ جملہ ہیں وہ داخل ہوں گے، تو وہ بھی جو عمل کریں گے اس کے اعتبار سے بھی اس کا اپنا اعراب بنے گا۔ اب جب کسی چیز کی خبر مبتدا خبر میں کسی چیز کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو اس وقت جملہ اگر خبر بنے گا تو جملہ جو ہوگا وہ محل رفع میں ہوگا، یعنی ایسے مقام پر ہوگا جہاں رفع ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتی ہے، تو وہاں پر جب جملہ آئے گا تو اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ محل نصب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جملہ مبتدا کی خبر بنے، مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو وہاں جملہ مبتدا کی خبر بنے گا تو وہ بھی مرفوع ہوگا، محل رفع میں ہوگا۔ حرف مشابہ بالفعل کی خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے تو وہاں جملہ آئے گا تو وہ بھی حالت رفع میں ہوگا۔ اس طرح لائے رفع جنس کی خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے تو یہاں جملہ آئے گا تو وہ بھی حالت رفع میں آئے گا۔ یا پھر کہہ رہے کسی اسم مرفوع کی صفت بنے، اب موصوف اور صفت کا اعراب ہوتا ہے، اعراب ایک ہوتا ہے، اب صفت جو ہے اگر بن رہی ہے جملہ بن رہی ہے تو وہ محل رفع میں ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے زید یذهب، یہ یذهب جو ہے یہ جملہ ہے، یذهب فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل فعل جملہ فعلیہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے اس وجہ سے محل رفع میں۔ ان زیدن ابوہ عالم، ابوہ عالم جملہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے۔ اور اسی طرح سے جاء رجل یسعى، یہ یسعى جو ہے یہ جملہ ہے فاعل جملہ فعلیہ، تو رجل کی صفت بن رہا ہے، رجل حالت رفع میں ہے تو یہ بھی محل رفع میں ہوگا۔ محلاً منصوب بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو فعل ناقص کی یا فعل مقاربہ کی یا ماوراء مشابہ بلیسا کی خبر بنے یا حال ہو، ٹھیک ہے۔ اب فعل ناقص کی خبر حالت نصبی میں ہوتی ہے، اگر یہاں جملہ ہوگا تو وہ بھی حالت نصبی میں ہوگا، یعنی محلاً منصوب ہوگا۔ محلاً منصوب ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگر کوئی اس میں معرب آتا تو اس کو نصب ہوتی، یہ مبنی ہے اس کو نصب نہیں آ رہی تو یہ مقام جو ہے وہ نصب کا ہے، محلاً منصوب ہے۔ اسی طرح محلاً مرفوع تھا تو فعل مقاربہ اس کی بھی خبر جو منصوب ہوتی ہے، ماوراء مشابہ بلیسا، وہ لیسا کے مشابہ ہے وہی افعال ناقصہ ہوئے تو اس کی خبر بھی جو ہے منصوب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حال حالت نصبی میں ہوتا ہے، لیکن اگر مفرد ہوگا تو اس پہ حالت نصبی لفظاً آئے گی، لیکن اگر وہ ہوگا اپنا جملہ ہوگا تو اس صورت میں محل نصب میں ہوگا۔ اور مفعول بھی جملہ بن رہا ہو تو اس صورت کے اندر بھی حالت نصبی ہوگی، یا کسی منصوب اسم کی صفت بن جائے تو اس صورت میں نصب ہوگی، جیسے کان زید یحب الفقراء، یہ کانا کی خبر کی مثال دی ہے، بقیہ کی مثالیں بھی آپ بنا سکتے ہیں خود سے۔ محلاً مجرور ہونے کی صورت کہتے ہیں وہ جملہ جو مضاف الیہ ہو یا کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو، جملہ مضاف الیہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جملہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے، اسم جو ہے اس کا خاصہ مضاف ہونا ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے، اسماء جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں، مضاف الیہ تو جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ جو جملہ مضاف الیہ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ حالت جری، کیونکہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے تو اگر جملہ آئے گا وہاں پر تو وہ بھی محلاً مجرور ہوگا۔ اسی طرح سے کسی مجرور کی صفت بن جائے تو بھی حالت جری میں ہوگا، ٹھیک ہے، محلاً مجرور ہوگا، جیسے ھذا یوم یسافر زید، یہ وہ دن ہے جس دن زید نے سفر کیا، تو یہاں پر یوم کی جو ہے وہ اضافت ہو رہی ہے یسافر زید کی طرف، یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سے نظرت الی رجل اتم عملہ، اب رجل کی صفت بن رہا ہے اتم عملہ، تو رجل حالت جری میں ہے تو اتم عملہ جو ہے یہ بھی محلاً مجرور ہوگا۔ محلاً مجزوم ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب بنے، اس صورت میں شرط جازم جو ہے وہ اس کا جواب بن رہا ہو۔ اب وہ شرط جازم کا جو جواب بن رہا ہے وہ اگر جملہ یعنی فعل ہے تو وہ مجزوم ہو جائے گا، لیکن اگر فعل نہیں ہے، فعل معرب نہیں ہے تو پھر بھی وہ محل تو مقام تو جزم کا ہے تو اس وجہ سے اس پہ جزم آئے گی، جیسے من یکسل یندم، اب اس میں فعل جو ہے اس کو تو جزمی حالت حاصل ہوئی ہے، لیکن مکمل جملہ جو ہے وہ تو مبنی تھا تو اس وجہ سے مکمل جملے کو ہم محل جزم میں کہیں گے، یعنی اس کے بعد مزید چیزیں آئیں گی تو ان میں تو جزم نہیں آئے گی نا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو جملہ جملے کا تابع ہو اس کا حکم مطبوع کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ دوسرے جملے کا تابع ہو، عطف ہو رہا ہو، بدل بن رہا ہو، اور بھی بہت ساری توابع کی صورتیں ہیں، تاکید ہے، تو اس صورت کے اندر جو مطبوع کا اعراب ہوگا وہی تابع کا اعراب ہوگا۔ جو جملہ جملے کا تابع ہو اس کا حکم مطبوع کے مطابق ہوگا، جیسے محمد یقرأ و یکتب، اب محمد جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، یقرأ اس کی خبر بن رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، محل رفع میں، اس پر عطف ہو رہا ہے یکتب کا تو وہ بھی حالت رفع میں۔ اس طرح کانا الشمس تبدو و تخفی، اب کانا جو ہے اس کی خبر بن رہی ہے، تبدو تو یہ محل نصب میں ہے تو تخفی بھی حالت نصبی میں ہوگا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ درجے بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ 7 قسم کے جملوں کا اعراب ہوتا ہے، جیسے خبر، حال، مفعول بہ، مضاف الیہ، جواب جزم، جواب شرط جازم، صفت، اعرابی جملے کا تابع، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ان کا اعراب ہوگا۔ 9 قسم کے جملے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر تو ابتدائی جملہ جو شروع سے شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں کوئی عامل ہی نہیں ہے تو اس پر کیا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، تو عامل کی وجہ سے عمل ہوتا ہے نا، عامل نہیں ہے تو اس صورت میں ابتدائی جملہ شروع ہی وہیں سے ہو رہا ہے تو اس پر کوئی اعراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے
وہ جملہ جو ابتدائی کلام میں، جیسے اللہ خالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اب پیچھے کوئی عامل نہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوگا۔ جملہ استثنافیہ، یہ مستانفہ جسے ہم استعنافیہ مستانفہ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ جملہ جس کا ماقبل کوئی اعرابی تعلق نہ ہو، یعنی اس کے ماقبل میں جملے تو ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی اعرابی تعلق نہ ہو، جسے ہم پیچھے 7 قسمیں بیان کی، ان 7 قسموں میں سے کوئی صورت نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ جیسے یقول زید انا عالم انہ جاہل، زید کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اب زید کہتا ہے میں عالم ہوں، انا عالم جو ہے یہ مقولہ بن رہا ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے قول کا، تو وہ حالت رسمی میں ہے، لیکن انہ جاہل، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا زید عالم ہے یا جاہل ہے، تو سوال کے جواب میں جو جملہ آتا ہے سوال مقدر کے جواب میں، اس جملہ کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ استئناف کا سبق اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں فصل و وصل کے باب میں بلاغت کے اسباق کے اندر۔ تو سوال کے جواب میں آیا انہ جاہل، نہیں وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہ جاہل جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے سوال مقدر کے جواب میں، تو اب جملہ مستانفہ ہے، اس کا پچھلے سے اعرابی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے یہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ تعلیلیہ جملہ وہ جملہ جو ماقبل فعل کی علت، ماقبل کی علت یا سبب بیان کرے، فاسبیہ وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے نا، جو جیسے اکرمت بکرن فانہ عالم، اب فا تعلیلیہ ہے تو اس وجہ سے فاسبیہ ہے، تو یہاں پر انہ جو ہے یہ انہ عالم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، معترضہ جملہ معترض، یعنی یہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ماقبل آگے پیچھے جو ہے وہ کسی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالی کریم، اب اللہ کریم ہے جملہ، تعالی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، جس کا اس جملے کے ساتھ تعلق نہیں، یہ الگ سے اپنا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، جسی طرح سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے جملے معترضہ ہوتے ہیں۔ جملہ تفسیریہ جو ماقبل کی تفسیر واقع ہو، ہاں اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے کہ تفسیر جو ہے وہ کبھی مفرد واقع ہوتی ہے اور کبھی جملہ واقع ہوتی ہے۔ جب تفسیر مفرد یا مرکب غیر تام یا مرکب ناقص واقع ہو تو اس وقت تو وہ ماقبل کے لیے بدر بنتی ہے، لیکن اگر جملہ ہو تو اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی ترکیبی تعلق نہیں ہوتا، وہ الگ سے جملہ بنتا ہے۔ یہاں بھی گھسیٹ کے اس کو مفصل تفسیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ای حرف تفسیر کے بعد آ رہا ہے تو ماقبل کی تفسیر ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، یا ترکیبی اعتبار سے کہ یہ مفسر اور تفسیر ہے، مفسر تفسیر مل کے یہ بنا، تو یہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تھا رزق ہو، یہ الگ جملہ بن گیا، ای ما تھا یعنی وہ مر گیا، تو یہ جملہ الگ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو جملہ ماقبل کی تفسیر واقع ہو، جیسے ان کا تھا رزق ہو، اس کا رزق ختم ہو گیا، ای ماتا یعنی مر گیا، تو اب ماتا جو ہے یہ الگ جملہ ہے، تفسیریہ ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق اعرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے صلہ، جیسے کہ قد فاز من اسلم، جو اسلام رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب من اسلم، من جو ہے اس کا اپنا اعراب ہوگا، اس کا ماقبل کے ساتھ اعرابی تعلق ضرور ہوگا، حالت یہ محل رفع میں ہو سکتا ہے، محل نصب میں ہو سکتا ہے، محل جر میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلمہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلمہ جو ہے وہ صلہ جملہ جو ہوگا یہ اس کا محلی اعراب کوئی نہیں ہوگا۔ جواب قسم، واللہ انہ لحق، واللہ انہ حق، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ حق ہے، تو یہاں پر واللہ جو ہے یہ اقسم و فعل کے متعلق ہو کر یہ الگ جملہ بن جائے گا، اور انہ حق جو ہے یہ جواب قسم یہ الگ جملہ بن جائے گا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جواب شرط غیر جازم، جازم کا جو جواب ہے وہ تو ظاہری بات ہے اس کا وہ مجزوم ہوگا، لیکن غیر جازم کا جواب جو ہوگا فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر لولا صحابۃ لضللنا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر لولا صحابۃ موجود، اگر صحابہ موجود نہ ہوتے تو لضللنا ہم گمراہ ہو جاتے، موجودتن ہم گمراہ ہو جاتے، تو یہاں پر جو ہے وہ صحابہ اپنے مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ الگ جملہ بن جائے گا، اور لضللنا جو ہے یہ الگ جملہ بن جائے گا۔ تابع، ایسے جملے کا جس کا کوئی محل اعراب نہ ہو، جیسے جاء زید و ذهب اخوہ، اب یہاں پر جاء زید جو تھا جملہ یہ الگ جملہ ہے، جملہ ابتدائیہ ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے ذهب زید ذهب اخوہ، اب جاء زید پہ کوئی عامل نہیں ہے، تو عطف ہونے کی وجہ سے جو ذهب اخوہ ہے اس پہ کیا چیز جائے گی، کچھ بھی نہیں جائے گا، کس چیز کا تابع نہیں ہوگا وہ۔
اس کے بعد قواعد ترکیب ہے. قواعد ترکیب والا سبق جو ہے اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قواعد ترکیب جو ہوتے ہیں یہ اکثری ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کثیر مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان قواعد کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اکثری طور پر بنیادی طلبہ کے لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ بنیادی طور پر کچھ ان کو پڑھنے کی پریکٹس ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ جو قواعد کی مخالفت ہوتی ہے وہاں بھی وہ سمجھ جائیں گے. قواعد ترکیب میں پہلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتا ہے پہلا اسم بظاہر نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا. بظاہر کی قید اس وجہ سے لگائی ہے استاد صاحب نے کہ وہ جب مضاف ہوگا تو اس صورت میں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو معرب بالاضافہ ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے اس وقت نکرہ ہو. آپ مضاف الیہ کو کاٹ کے دیکھیں کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ. اگر مضاف الیہ کو کاٹ کے دیکھیں وہ نکرہ ہے تو اس صورت میں وہ ایک نکرہ ہوا، اس کے بعد ایک معرفہ آ رہا ہے، تو دونوں مل کے مضاف اور مضاف الیہ، پھر اب معرب بالاضافہ ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ علی نعمائہ، اب نعمہ جو ہے یہ نکرہ ہے اور ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر ہے. ضمیر تو معرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے ویسے، اور معرفہ ہوتی ہے. تو ایک اسم آیا نکرہ اور اس کے بعد معرفہ آیا تو پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ، نعمہ مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہوگی. اسی طرح سے والصلاۃ علی سید الانبیاء، سید نکرہ اور الانبیاء معرفہ، تو سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ. اب مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اب سید جو ہے یہ معرب بالاضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، جیسے وعلی آلہ المجتبی. اب آل کی صفت ہے مجتبی، تو صفت جو ہے وہ ہا ضمیر مضاف الیہ کے بعد آ رہی ہے، تو مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے. اگر مضاف کی بھی صفت ہو مضاف الیہ کی بھی صفت ہو، یہاں تو ضمیر ہے، ضمیر کی صفت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر مضاف کی بھی صفت ہو مضاف الیہ کی بھی صفت ہو تو پھر پہلے مضاف کی پھر مضاف الیہ کی لائیں گے. دو اسم تعریف تنکیر اور اعراب وغیرہ میں برابر ہوں یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تو پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم یہ جملہ صفت بنے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں دیکھیں اس میں جلالت ہے، یہ معرفہ ہے، پھر الرحمن یہ بھی معرفہ ہے، پھر الرحیم یہ بھی معرفہ ہے. تو اس میں جلالت کو ہم بنا لیں موصوف اور الرحمن کو صفت اول اور الرحیم کو صفت ثانی، اور صفت کے صیغے بھی ہے. میں یہ قید لگاتا ہوں تو صفت کا صیغہ بھی ہو، کیونکہ صفت کا صیغہ ہوگا تبھی صفت بنے گا. اس طرح سے النوع الاول، اب اس میں النوع معرفہ اور الاول بھی معرفہ، تو النوع مبتدا، النوع جو ہے یہ موصوف، الاول صفت. اس طرح حروف تجر الاسم، اب حروف نکرہ اور اس کے بعد تجر الاسم جملہ آ رہا ہے تو نکرہ موصوف اور تجر الاسم جو ہے اس کی صفت بن جائے گا. اس طرح یہ تسمى حروفا جارتن، حروفا موصوف اور جارتن اس کی صفت بن جائے گا کہ حروف نکرہ اور جارتن بھی نکرہ ہے. معرفہ کے بعد نکرہ یا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو معرفہ مبتدا اور بعد کا لفظ جو ہے وہ خبر بنتا ہے. اب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، معرفہ کے بعد جملہ آ جائے، وہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو وہ خبر بنے گا. جیسے زید منطلق ہی تدخل علی المبتدا والخبر کأن ہی للتشبیہ. اب پہلی مثال جو ہے زید منطلق، اس میں زید چلتا ہے، اس مثال کے اندر زید کے بعد زید معرفہ ہے، علم ہے، اور اس کے بعد منطلق نکرہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے زید مبتدا ہو جائے گا اور منطلق اس کی خبر ہو جائے گا. ہیہ تدخل علی المبتدا والخبر، اس میں ہیہ جو ہے یہ ضمیر ہے تو یہ معرفہ ہے، اور اس کے بعد تدخل علی المبتدا والخبر جو ہے یہ جملہ ہے، اور ضمیر کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے، جملہ یعنی معرفہ کے بعد جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ آ جائے تو اس صورت میں مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ ہے مبتدا بنے گا اور اگلا جملہ سارا مل کے یہ خبر بنے گا. اسی طرح سے جملہ اسمیہ کی مثال ہے کأن ہی للتشبیہ، کأن مبتدا اور ہی للتشبیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا. ضمیر منفصل مبتدا خبر یا مفعول بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل جو ہوتی ہے یہ یا تو مبتدا بنتی ہے، ضمیر منفصل کہا انہوں نے وہ مرفوع ہوں یا منصوب ہوں، کیونکہ مجرور تو ضمیر منفصل ہوتی نہیں ہے، یا منصوب ہوتی ہے یا مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہوگی تو اس صورت میں مبتدا بنے گی یا خبر بن جائیں گی، اور اگر منصوب اپنا ہوگی تو اس صورت میں مفعول بن جائیں گی وہ. ٹھیک ہے، جیسے ہی للتمنی، اب ہی مبتدا تمنی خبر بن رہا ہے. زید ہوا، زید مبتدا اور ہوا جو ہے وہ خبر بن رہا ہے. اس طرح ایاک نعبد، ایاک جو ہے مفعول مقدم اور نعبد یہ پھر بن رہا ہے، اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل. ضمیر متصل فاعل، نائب الفاعل، مفعول مجرور بحرف جر، مضاف الیہ اور فعل ناقص یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ضمیر متصل میں بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ضمیر متصل جو ہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں بیان کر دی انہوں نے. ضمیر مرفوع متصل ہوگا تو فاعل یا نائب الفاعل بنے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ضمیر منصوب متصل ہوگا تو اس صورت میں مفعول بنے گا. ٹھیک ہے،
اور اگر حرف مشبہ بالفعل کا اسم بھی بنے گا، فعل ناقص جو ہے فعل ناقص یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، فعل ناقص کا اسم جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے ضمیر مرفوع متصل بنے گا کیونکہ مرفوع ہوتا ہے، اور منصوب متصل جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گا، مجرور متصل جو ہوتی ہے مجرور بحرف جر بن جائے گی یا پھر مضافرہ بن جائے گی، جیسے انی کنتو نصرتو کا بمالی۔ اب اس مثال میں انی حرف شرط انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ یا ضمیر اس کا اسم بن رہی ہے، یہ منصوب متصل، پھر کنتو کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل، پھر نصرتو کا جو ہے اس میں مرفوع متصل اور کاف منصوب متصل، اور پھر مالی کے ساتھ مجرور متصل، ساری ضمیریں انہوں نے ایک ہی مثال کے اندر اکٹھی کر دی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام اسم ہو تو وہ صفت بدل یا خبر بنتا ہے، اور نکرہ یا مضاف ہو تو وہ خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام جیسے حاض الکلام، تو اس مثال کے اندر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ رہا ہے، تو اس میں اشارہ جو ہے وہ اس میں اشارہ کا صفت یا بدل یا خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر معرفہ آئے گا اور نکرہ ہو یا مضاف ہو تو صورت میں صرف خبر کی صورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حاضر کلام جو ہے اس مثال میں حاضر کلام اگر اکیلا ہی ہے تو اس صورت میں حاضر مبتدا اور الکلام خبر بن جائے گا، لیکن اگر حاضر کلام موجود نہ ہوگا تو اس صورت میں حاضر کلام اپنا جو ہو جائیں گے اپنا مبدل منہ بدل، اگر صفت کا صیغہ ہو تو موصوف صفت بن جائیں گے۔ اور اسی طرح سے حاضر کتنا جو ہے یہ نکرہ ہے تو اس صورت میں اپنا مبتدا خبر بن جائیں گے، اور حاضر کتابوں کا مضاف ہے تو یہ بھی مبتدا خبر بن جائیں گے۔ مرکب اضافی کے بعد اس میں اشارہ ہو تو اس میں اشارہ مضاف کی صفت بنتا ہے، جیسے کتابکم حاضہ۔ اب اس کی مثال کے اندر کتابکم جو ہے یہ اس میں کتاب مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو کتاب کا حاضہ جو ہے وہ صفت بن جائے گا۔ اس میں موصول الذی وغیرہ اور اس موصول حرفی جیسے انا، ان اور ما اپنے صلے کے ساتھ کلام کا جز، فاعل، مبتدا، خبر، مفعول، مضاف الیہ، مجرور بحرف جر وغیرہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ سب چیزیں بنتی ہیں، فاعل کبھی فعل بن گیا، کبھی مبتدا بن گیا، کبھی خبر بن گیا، کبھی مفعول بن گیا، مضاف الیہ بن گیا، مجرور بحرف جر بن گیا، سب چیزیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے موصول حرفی والے جو ہوتے ہیں یہ انا، ان اور ما وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی اپنے ماں بعد جملے کے ساتھ مل کر یہ موصول حرفی سے یہ مصدر مول بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظرف اور جار مجرور اپنے متعلق کے محذوف کے اعتبار سے خبر، صفت، حال وغیرہ بنتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جار مجرور خبر بن رہے ہیں تو اپنے متعلق کے ساتھ مل کے بھی خبر ہی بنیں گے، بعض اوقات وہ کسی چیز کی صفت واقع ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنے متعلق کے ساتھ مل کے بھی صفت بنتے ہیں، اور بعض اوقات وہ حال واقع ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنے متعلق کے ساتھ مل کے بھی وہ حال بنتے ہیں، جیسے السماء فوقنا۔ اب اس مثال میں خبر بنے گا فوقنا اپنے متعلق سے ملتا ہے۔ زید علی السقف میں بھی خبر بنے گا۔ رأیت نہرا تحت الشجرۃ، اب یہاں پر تحت شجرہ جو ہے یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، اس کا رأیتو کا متعلق بھی ہو سکتا ہے اور نہرن کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح سے رأیتو کوکبا فی السماء، اب کوکبن کی فی السماء صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رأیت القمر بین السحاب، اب بین السحاب جو ہے یہ بھی اس کی صفت بنے گا، اپنا حال بنے گا القمر کا۔ اور جاء زید علی الفرس، اب اس مثال کے اندر زیدن جو ہے یہ اس کا حال بنے گا علی الفرس، ٹھیک ہے، متعلق کے ساتھ مل کر، ثابتن کے کریں، موجودن کے کریں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں آسانی آپ کے لیے بنتی ہے اس کی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فعل مدح یا ضم میں یا تو فعل ما فاعل جملہ فعلیہ خبر مقدم اور مخصوص مبتدا مؤخر بنتا ہے، اور یا پھر مبتدا خبر جملہ اسمی انشائیہ بنتا ہے، اور فعل ما فاعل اپنا الگ جملہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو ہوتا ہے فعل مدح و ضم، اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں۔ ایک ترکیب تو یہ ہوتی ہے کہ ایک یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو ایک فعل ضم یا فعل مدح ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مخصوص آ رہا ہے۔ آپ فعل کو فاعل کے ساتھ ملا کر خبر مقدم اور مخصوص کو مبتدا مؤخر بنا دیں، ایک تو یہ بھی طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فعل کو فاعل کے ساتھ ملا کے آپ جملہ الگ بنا دیں فعلیہ، اور جو مخصوص ہے اس کو اس کا جو ہے مبتدا محذوف نکال کر یا خبر محذوف نکال کر اس کو الگ جملہ بنا لیں، دو جملے بنا سکتے ہیں اس طرح سے الگ الگ۔ ما افعلہ افعل بھی جو ہوتا ہے یہ اپنے افعال تعجب، تو ان کی ترکیب فرماتے ہیں ما افعلہ میں ما بمانا ایو شیء میں ہو جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور افعلہ جو ہے فعل فاعل مفعول، افعل فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل اور ہا ضمیر اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر جملہ
اسمی انشائی ہو جائے گا، انشاء ہوتے ہیں تعجب والے۔ اسی طرح سے افعل بھی جو ہے یہ افعل صیغہ امر ہو جائے گا ماضی کا، صیغہ امر بمعنی ماضی ہو جائے گا، اور اس میں با جارہ اور ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو ہے با بھی میں با زائدہ اور ہا جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا افعل کا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ بن جائے گا۔ اس میں دیکھیں استاد صاحب نے فاعل کا نہیں ترکیب بیان کی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا انتہائی قلیل استعمال ہے، اس کو نہ بھی ذکر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فعل ناقص جو ہے یہ اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ نہیں بنتا۔ یہاں طلبہ کو بڑی ٹینشن رہتی ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے، ان پر فعل داخل ہو رہا ہے تو اب اسمیہ بنے گا یا خبریہ بنے گا، تو اپنا اسمیہ بنے گا یا فعلیہ بنے گا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ یہ حقیقت کے اندر فعل ہیں، وہ ان کا فاعل ہوتا ہے جو ان کا اسم ہوتا ہے۔ فعل مقاربہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، خبریہ نہیں ہوتا، اور اس میں فعل مبتدا اپنے فاعل ہے، قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فعل جو ہوتے ہیں نا اسماء افعال ہم نے پڑھے تھے، تو وہ بھی ان کا بھی فاعل وغیرہ ہوتا ہے، مفعول وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں فعل جو ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، اور ان کا فاعل جو ہوتا ہے وہ قائم مقام خبر بنتا ہے، اور اس سے مل کر وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بنتے ہیں۔ شبہ فعل کہتے ہیں کہ اسم شبہ فعل جو ہوتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشابہ، اس میں تفضیل وغیرہ کو ہمیشہ اس کے مرفوع یعنی ضمیر مستتر یا اس میں ظاہر کے ساتھ ملا کر ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی شبہ فعل بالکل فعل کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، تمیز بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہی ہو سکتا ہے، اس کا استثناء بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا کر ہم جو بنائیں گے وہ کلام کا جز بنائیں گے، اور کلام کا جز بن کے وہ مکمل کلام بنے گا، اکیلا کلام نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے اس کو ہم جملہ اسمیہ نہیں کہتے، اسم سے شروع تو ہو رہا ہے، اس وجہ سے شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اسے، مشابہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں لقب مبدل منہ اور علم بدل بنتا ہے، اور علم کے بعد آنے والا اس لفظ ابن جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو، اور آخر میں آنے والا اسم منصوب، یہ دونوں اسم کی صفت بنتے ہیں، علم کی صفت بنتے ہیں۔ یہ ترکیب جب کسی نام وغیرہ کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو القاب کسی شخص کے نام ذکر کرنے سے القاب وغیرہ پہلے بیان کیے جاتے ہیں، تو جو لقب ہوتا ہے وہ مبدل منہ بنتا ہے، اور جو بعد والا ہوتا ہے وہ بدل بنتا ہے، جو علم ہوتا ہے وہ بدل بنتا ہے۔ اب جو علم ہوتا ہے اس کے بعد کبھی ابن وغیرہ آ جاتا ہے، ابن آ جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو کسی اور علم کی طرف جو مضاف ہو رہا ہے وہ مضاف مضاف مل کر اس کی صفت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو نسبتیں ہوتی ہیں اس میں منصوب وغیرہ آتے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے آخر میں جو یہ صفت بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عطاری کا لفظ جو عربی زبان میں اگر استعمال کیا جاتا ہے تو العطاری استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے علم کی صفت بنانا ہے، اور علم جو ہے وہ معرفہ، تو العطاری الف لام لگانا پڑے گا تاکہ وہ معرفہ ہو کے اس کی صفت بن سکے۔ اس طرح سے المدنی، العطاری، اسی طرح سے بہت ساری نسبتیں، مکی ہے، مدنی ہے، تو یہ بھی المکی ہے، المدنی ہے، ٹھیک ہے۔ متعدد کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہو تو تفصیل میں مذکورہ اشیاء کو 3 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ متعدد کا ذکر کیا کہ یہ 10 ہے، 5 ہیں، 6 ہیں، اس کے بعد پھر ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ متعدد کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مبدل منہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی جو متعدد ہے اس کو مبدل منہ بنا دیں اور اس کو ان کا بدل بنا دیں، سب کو معطوف علیہ ملا کر اس کا بدل بنا دیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنی ترکیب اس کے الگ کر دے، ان کی ترکیبیں الگ کر دے۔ ان کے لیے یہ سب کے سب جو ہے یہ اگر مفرد ہے تو ان کا مبتدا محذوف نکال لیں، احد ہوا، ھذا و ثانیہ و ثالث و رابع ہوا، تو یہ سارے مبتدا نکال کر ان کو الگ جملہ بنا لیں اور وہ خبریں بنانے کی بنا پر ان کو مرفوع کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم آنی فعل مقدر نکال لیں، اور انا یا آنی سے ہے، یہ انا یا آنی اس کا مطلب ہوتا ہے مراد ہونا، تو آنی مطلب میری مراد، تو آنی فعل نکال لیں اور آنا ضمیر اس کا فاعل بنا لیں، اور وہ جو آگے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے معطوف علیہ بنا کر ان کو ان کا مفعول بھی بنا دیں اور حالت نصبی میں لے آئیں اس کو۔ تو فرماتے ہیں آنی فعل مقدر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب بھی پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر نظرت الی رجلین زید و بکر، میں نے 2 بندوں کی طرف دیکھا، زید اور بکر کی طرف۔ اب 2 بندوں کی طرف دیکھا، متعدد کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ کون تھے؟ زید اور بکر۔ اب اگر ہم بدل بناتے ہیں ماقبل کا تو اس صورت میں حالت جری ہوگی، کیوں کہ رجلین جو ہے وہ حالت جری میں ہے، تو بدل بھی حالت جری میں ہوگا۔ اور ہم احدھا زید و ثانیہ بکر، تو اس صورت کے اندر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، کیونکہ احدھا و ثانیہ مبتدا ان کی یہ خبر بن رہے ہیں۔ تیسری صورت آنی مقدر نکالا تو آنی زیدن و بکرن، تو اس صورت میں حالت نصبی میں ہوگا آنی کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔
فرماتے ہیں قاعدہ وغیرہ سمجھانے کے لیے مثل و نحو وغیرہ سے مثال بیان کی جاتی ہے. اس میں نحو اور مثل وغیرہ کو مضاف اور مبتدا محذوف مثال ہو کی خبر اور مبتدا خبر کو جملہ اسمیہ خبریہ اور ما بعد جملے کو مراد اللفظ کہہ کر مضاف الیہ بناتے ہیں. یعنی کثیر مقامات عربی زبان کے جو ہوتے ہیں، خصوصی طور پر آپ جب میاتامل میں ترکیب کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نحو یا مثلو کے ذریعے سے مثال بیان کی جاتی ہے. اب نحو کے ذریعے سے جب مثال بیان کی جاتی ہے تو نحو مضاف ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ماں بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ ہو رہتا ہے، اور مضاف اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن رہا ہوتا ہے خبر، اور اس کا مبتدا محذوف نکالتے ہیں مثال ہو. ٹھیک ہے، مثال مبتدا محذوف سے مل کر یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے. لفظ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اسے بھی اسم ہی تعبیر کریں گے ورنہ بھی لفظ ہی. یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، پڑھنے کے اعتبار سے اس میں عمومی طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ لفظ اگر ایک حرف پر مشتمل ہو، لفظ کا ایک حرف ہو تو اس کو بھی اسم ہی تعبیر کریں گے. بھی اسم ہی تعبیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ الفاظ کے اسما بھی ہوتے ہیں، حروف کے اسما بھی ہوتے ہیں. آپ نے الف دیکھی ہوگی، الف ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف. اس کا جو نام ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جس کو آپ الف لام فا سے لکھتے ہیں. یہ جو الف لام فا سے الف لکھ رہے ہیں نا، یہ وہ اس لمبے ڈنڈے کا نام تھا. اسی طرح سے ایک لمبی سی آپ نے با بنائی اور اس کے نیچے نقطہ لگا دیا، اس کو کہتے ہیں با. اب اس کا نام کیا ہے؟ الباؤ. ٹھیک ہے، الف لام لگا کر الباؤ، یہ اس کا نام ہے. اسی طرح سے التاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے ان کے نام ہوتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو ایک حرف پر مشتمل ہے تو اس کو بھی اسم ہی تعبیر کریں گے. بھی اسم ہی تعبیر کرنے کا مطلب اگر ایک الف لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ الف ہے، اس کو آ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے با لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے الباؤ ھذا البا، یہ با ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بی ہے، بو ہے، جو اس پہ اعراب وغیرہ لگا، حرکت لگی ہوئی ہے تو اس کے مطابق نہیں اس کو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ایک حرف نہیں ہے، دو ہیں، تین ہیں، تو پھر اس کو اس کے ذریعے سے جو اس کا تلفظ بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو بیان کریں گے. مثال دے رہے ہیں جیسے ما نصرتہ. اب ما نصرتہ جو ہے اس میں ما جو ہے دو حرف ہے، ما کے دو حرف ہے تو اس کو ما ہی کہیں گے ہم. نصر فعل ہے، اس کے بعد تو ضمیر آ رہی ہے، یہ تو ایک حرف ہے تو اس کو تو کی بجائے ہم تا سے تعبیر کریں گے. یہ تا حرف، یہ تا جو ہے یہ اپنا بن رہی ہے، ضمیر بن رہی ہے، اس میں ضمیر ہے. اس طرح اس کے بعد ہو آ رہی ہے، یہ ہو بھی ایک حرف ہے تو ہو کو ہم کہیں گے کہ یہ ہا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ما حرف نفی اور نصر فعل ماضی، تا فاعل اور ہا مفعول ہے، نہ کہ تو فاعل اور ہو مفعول. ٹھیک ہے، طالب علم بعضوں کا سمجھ نہیں پاتے، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے تو اور ہو بھی کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ تا اور ہا کہیں گے تو اس میں پتہ نہیں وہ ہا وہ مؤنث والی ضمیر نہ سمجھ جائیں، اس وجہ سے بعضوں کا اس طرح کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ جب بھی استعمال کریں تو اس میں غور کریں اور ذہن میں رکھیں تاکہ مزید غلطیاں نہ پھیلیں اس طرح کی. فرماتے اس میں استفہام یا شرط سے پہلے جار مجرور ہو تو یہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں استفہام یا اس میں شرط ہے تو اس سے پہلے اگر جار آ جائے تو یا مضاف آئے تو یہ مجرور ہوتے ہیں. ہوتے مبنی ہیں تو محلاً مجرور ہوں گے، جیسے اما یتساءلون. اب اما یتساءلون میں ان جو ہے یہ جارہ ہے، ما جو ہے یہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے، تو ما موصولہ حالت جری میں ہوگا ان کی وجہ سے. اسی طرح غلام من جاء بمن تمر امر، غلام من تشتری اشتری. پہلی مثال میں غلام من، یہ من کی طرف غلام مضاف ہو رہا ہے، دوسری میں من پہ با جارہ داخل ہو رہا ہے، تیسری میں بھی من جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے لیکن وہ من شرطی ہے، پہلے میں استفہام تھا. اچھا، اس صورت میں الف ما جو ہوتا ہے اس کے الف کو بھی گرا دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں گراتے، بعض اوقات گرا دیتے ہیں. مما بعض اوقات مما، اس طرح اما بعض اوقات اما. اس میں استفہام یا اس میں شرط زمان یا مکان پر دلالت کرے تو مفعول فی بنے گا. ٹھیک ہے، اس میں استفہام ہو یا اس میں شرط ہو، اب وہ زمان یا مکان پر دلالت کس طرح سے کرے گا کہ اس میں استفہام میں زمان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا مکان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس وقت وہ زمان یا مکان پر دلالت کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو آپ ظرف کہیں گے. ٹھیک ہے، مفعول فی کہیں گے. جیسے متا ترجیح، اب متا ترجیح تم کب لوٹو گے، کب لوٹنے کا سوال کیا جا رہا ہے، وقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ مفعول فی بنے گا. اسی طرح سے این اتا تب تم کہاں جا رہے ہو، یہاں بھی مکان کا سوال کیا جا رہا ہے تو یہ مفعول فی بن جائے گا. اس میں استفہام کے بعد نکرہ واقع ہو تو وہ تو یہ مبتدا اور معرفہ واقع ہو تو یہ خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں استفہام کے بعد اگر نکرہ واقع ہو تو اس میں استفہام جو ہوتا ہے یہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے اور وہ خبر واقع ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں استفہام کے بعد جو ہے وہ معرفہ واقع ہو تو یہ خبر واقع ہو جاتا ہے، وہ معرفہ جو ہے تو مبتدا بن جاتا ہے. جیسے من صدیق لکا،
تمہارا دوست کون ہے. اس طرح من بکرن، بکر کون ہے. اب من بکرن میں بکر مبتدا اور من خبر، اور جو ہے من صدیق لکا میں من مبتدا اور صدیق لکا خبر. آپ من کو مبتدا بنا کے صدیق کو بکر کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، بناتے ہیں اس طرح بھی. اس میں استفہام یہ اس میں شرط کے بعد فعل لازم ہو تو یہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے، اس میں استفہام ہے اور یا اس میں شرط ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں فعل لازم آ جائے تو یہ مبتدا بنتا ہے. فعل لازم ہوگا تو اس کا ہوگا فاعل، اور اس کے بعد جو ماقبل میں اسم آ رہا ہے ظاہری بات ہے اس پہ تو عمل نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے وہ جو ہوگا وہ اس کا بن جائے گا، فرماتے ہیں مبتدا بن جائے گا. جیسے من کاما، من یکم اکم معاہو، اور فعل متعدی ہو اور اسی پر واقع ہو تو یہ مفعول بھی بن جائے گا. یہ ہم نے جب اس میں شرط کا سبق پڑھا تھا، اسماء شرط کا یا پھر اسی طرح سے اسماء استفہام کا، تو اس میں ان کے اعراب کو ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر بھی یہی ساری تفصیل بیان کی گئی تھی. فعل متعدی ہو اور اسی پر واقع ہو رہا ہو تو صورت میں ایا کلامن تشتری، کون سی قلم تم خریدو گے. اب ایا کلامن کون سی قلم، یہ مفعول ہے جس کو خریدنا اس نے، تو مفعول ہے تو حالت نصب میں ہوگا. اسی طرح سے ایامن تدعو، ایم ما تدعو، کس کو تم پکار رہے ہو، کس کو تم بلاتے ہو. تو یہاں پر بھی بلانے کا مفعول بھی ہے، تدعو کا مفعول بھی ہے. اور اس کی ضمیر یا اس کے متعلق پر واقع ہو تو دونوں امر جائز ہیں. یعنی آپ جیسے من رأیتہ ہے، من رأیتہ اخاہ ہے، من تراہ اراہ ہے، من ترا اخاہ اراہ اخاہ. اس صورت کے اندر آپ اشتغال والی صورت بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا خبر کی صورت بھی بنا سکتے ہیں. اشتغال والی صورت بھی ہم نے پیچھے اشتغال کے سبق کے اندر پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی، ہمارا سبق اختتام کو پہنچا اور ہمارا جو ہے وہ دورہ صرف و نحو بھی اختتام کو پہنچا آج الحمدللہ رب العالمین. اور کسی قسم کا آج کے سبق کے اعتبار سے سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. اگر کوئی مزید بات آپ فرمانا چاہیں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. اس کے آگے پیچھے خلاصۃ النحو کے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی پڑھا کریں، یہ بہت کام کی آگے پیچھے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بعض جو ہے وہ دیے ہیں استاد صاحب نے، حواشی ہیں، یہ بڑی کتابوں سے لے کر لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت محنت سے کام کیا ہوا ہے. اس کو بھی پڑھیں. تدریسی طریقہ تدریس جو ہے اس کو بھی پڑھیں، اس میں بھی بہت اہم باتیں ہیں موجود ہیں آپ کے لیے، طالب علموں کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو بھی پڑھیں. آخر کے اندر نحو کی کافی ساری کتابیں ہیں، ان کے مصنفین کے نام بھی دیے ہوئے ہیں. کتابوں کو یاد کریں، مصنفین کے نام کو یاد کریں اور کتابیں لیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. عربی زبان میں ہیں تقریباً کتابیں، تو ان کو لیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ صلات کے بارے میں آخر میں کتاب دی ہے صلات الافعال کے نام سے، یہ مولانا رضوان احمد دوری صاحب کی. یہ پاکستان میں مل جاتی ہے اور انڈیا میں میرے خیال میں مل جاتی ہے، انڈیا کی ہی ہے شاید. تو یہ کتاب جو ہے بہترین ہے سیلوں کے حوالے سے، بڑی اچھی کتاب ہے. سیلوں کا ایک اعتبار سے جو ہے وہ بحث بہت قلیل ملتی ہے، آپ کو بہت کم ملتی ہے، اتنی زیادہ بحث کی نہیں گئی ہوتی. تو اس کتاب کو لے کے آپ پڑھ کے اس کے ذریعے سے صلات پہ آپ کافی بحث جو ہے پڑھ کے اپنا ذخیرہ دماغ میں اکٹھا کر سکتے ہیں. جی نہیں ہے کسی قسم کا سوال. ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.